بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب تک ہمارے 5 درس مکمل ہو چکے اور عقائد میں سے 2 عقیدوں پر بات ہو چکی۔ تیسرا جو عقیدہ ہے ہمارا وہ نبوت کا عقیدہ ہے، جو کہ کتاب کے 4 باب سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہمارا 6واں درس اسی سے سٹارٹ ہوگا۔ نبوت کے متعلق جو چند ایک سوالات ہیں، ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کون ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اس انسان کو کہتے ہیں، لہذا پہلی بات نبی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے پیغام ہدایت لے کر آئے اور بغیر کسی انسانی واسطہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی نازل ہو۔ تو یہ 3 باتیں ہو گئیں، انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے ہدایت کا۔ تیسری بات کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی انسان واسطہ نہیں ہوتا ہے وحی کے نازل ہونے میں، یہ تیسری بات ہے۔ تو ایسی صفات رکھنے والا انسان نبی کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ ہم نے ذکر کیا ہے پہلے سوال میں کہ وحی جو ہے نازل ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بغیر کسی انسانی واسطہ کے۔ فرشتہ واسطہ ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا۔ اس وحی سے مراد کیا ہے؟ وحی جو لفظ وحی ہے، لغت میں تیزی سے کسی طرف اشارہ دینا یا رازدارانہ انداز میں کلام کرنا، اس کو وحی کہا جاتا ہے لغت میں۔ لفظ وحی جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ان معنی کے لیے کہ تیز طریقے سے اشارہ دینا یا رازدانہ انداز میں کلام کرنا۔ اسی مناسبت سے انبیاء کے ساتھ جو اللہ کی کلام ہوتی ہے وہ وحی کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور نبی کے درمیان رابطے کا ایک جو وسیلہ ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وحی کو ذریعہ بنا کر اپنے نبیوں کو تعلیم دیتا ہے، ان کو پیغام دیتا ہے۔ چونکہ انبیاء دنیا میں کسی اسکول میں نہیں پڑھتے ہیں، کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا کرتا ہے اور اس وحی کے ذریعے سے ان کو پیغام دیتا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وحی کو انبیاء پر کیسے نازل کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر خود اللہ تعالیٰ نہ بتاتا تو ہم معلوم نہیں کر سکتے تھے، چونکہ یہ ایک خاص مقام ہے جو نبی اور اللہ کے درمیان ہے۔ لیکن خود پروردگار نے کچھ معلومات دی ہیں، اس حوالے سے بتایا ہے کہ وحی جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے کسی نبی پر وہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ اللہ اپنے نبی پر وحی نازل کرتا ہے، اور یہ وحی جو ہے اس نبی پر بہت سخت ہوتی ہے، گراں ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے، چونکہ کوئی اور واسطہ نہیں ہے، حتیٰ فرشتہ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار دوسری قسم وحی کی کہ کسی فرشتے کے ذریعے سے وحی نازل کرتا ہے، جیسے مثلا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی پردے کے پیچھے سے آواز پیدا کر کے وحی نازل کرتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک درخت میں آواز پیدا کر کے وحی نازل کی ان پر۔ اسی حوالے سے آیت مجیدہ میں ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ اور انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے یا پردہ کے پیچھے سے یا کسی رسول کو یعنی اپنے فرشتے کو بھیج کر کے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ یہ تو سمجھ لیا کہ نبی کون ہوتا ہے اور وحی کیسے آتی ہے۔
آپ یہ بتائیں کہ انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر نہ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ ہمیں خلق کر دیتا اور ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا۔ کیا ہماری عقل بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ انبیاء کو بھیجنا چاہیے تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی عقل مند بھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مقصد کے خلق کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی ہدف ہے۔ انسان چھوٹا سا کام بھی کسی مقصد کے لیے ایک عقل مند بندہ نہیں کرتا، تو اتنی بڑی حکیم ذات انسان کو کیسے خلق کر سکتی تھی بغیر کسی مقصد کے؟ کسی مقصد کے بغیر کام کرنا ایک فضول اور قبیح کام ہے، ایک برا کام ہے، کوئی حکیم نہیں کرتا ہے۔ تو لہذا کوئی مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اگر یہی کھانا پینا مقصد ہو تو یہ تو مقصد نہ ہوا۔ انسان کی خلقت کا مقصد انسان کو کمال تک پہنچانا ہے، روحی کمال، جو حقیقی منزلت اور مقام ہے انسان کی، جو فرشتوں سے بھی بلند بنا دیتا ہے، اس مقام تک انسان کو پہنچانا تھا، دینی اور روحانی حوالے سے، بلکہ حتی دنیاوی رہن سہن کے حوالے سے بھی ایک عظیم انسان بنانا تھا۔ جتنے اس کے تعلقات ہیں لوگوں سے، ان میں وہ ایک عظیم انسان بن جائے، ایک فرشتہ صفت انسان بن جائے، جو کسی کو خواہ اذیت نہ دے، جو اپنے تمام حقوق کو ادا کرے، بے احسن طریقہ ادا کرے، جو صرف عدل نہیں، جو احسان کو بھی اپنی زندگی میں لے آئے۔ تو اپنی دنیاوی زندگی میں بھی ایک عظیم انسان ہو اور اپنے روحانی حوالے سے بھی فرشتوں سے بلند انسان مقام پائے۔ اس ہدف کی خاطر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تھا۔ تو اب کون بتائے کہ انسان کیسے کرے تو ایسا انسان بن سکتا ہے؟ یہ رہنمائی کون دے سکتا ہے؟ یہ وہ ہستی دے سکتی ہے کہ جو ہستی انسان کی خالق ہو، انسان کی تمام ضروریات سمجھنے والی ذات ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت تھی کہ ایک ایسا قانون بنا کر کے پروردگار بھیجے اس دنیا میں، کسی کو ایسا لا تیار کر کے بھیجے، ایسی اس میں رہنمائی ہو کہ جس کی روشنی میں چل کر انسان اپنے عظیم ہدف اور اپنے مقصد کو پا لے۔ یہاں سے انبیاء کی ضرورت پیش آئی، چونکہ صرف قانون بھیجنا کافی نہیں تھا کہ غیب سے آواز آئے کہ یہ قانون ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ کافی نہیں تھا۔ ضرورت تھی کہ ایسی ہستیوں کو تیار کیا جائے، انتخاب کیا جائے، جو روحانی طور پر اتنی عظیم اور بلند ہستیاں ہوں کہ جو اس قانون کو اپنے اوپر پوری طرح لاگو کر کے ایک عملی نمونہ پیش کریں، ہر حوالے سے ایک کامل انسان کا ایک ماڈل ہوں کہ جس کو دیکھ کر لوگ ان کے پیچھے چلیں، تاکہ ان کے لیے بھی اس قانون پر عمل کرنا ممکن ہو جائے۔ جب تک عملی نمونہ انسان کے سامنے نہ ہو، انسان مشکل قسم کے تعلیمات جو ہے، باریک قسم کی تعلیمات، ان پر عمل نہیں کر سکتا ہے، چونکہ انسان کے اندر بہت ساری رغبات اور شہوات ہیں جو اس کو دوسری طرف کھینچتی ہیں۔ تو یہ تھی ضرورت انبیاء کی، یہ تھا تقاضا انبیاء کو بھیجنے کا کہ انسان اپنے اس کمال کی منزل کو پا لے کہ جس کی خاطر انسان کو خلق کیا گیا تھا۔ 5واں نمبر سوال یہ آئے گا کہ اگر انسان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جاتا تو کیا اس کی اپنی جو عقلی پاور ہے، اس کی بنیاد پر انسان اپنا مقام نہ ڈھونڈ لیتا، اپنی منزل کو نہ پا لیتا؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنے عقل ہی کے بل بوتے پر بہت زیادہ ترقی کر لی ہے، کہاں سے کہاں تک انسان پہنچ چکا ہے اسی اپنی عقل کی طاقت کے ذریعے سے۔ تو کیا عقل کافی نہ رہتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتا ہے، بہت سارے فوائد حاصل کر سکتا ہے، بہت سارے نقصان سے بچ سکتا ہے،
لیکن ہرگز اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان کی عقل تمام قسم کے کمالات کو درک کر سکتی ہے، تمام اشیاء کا احاطہ کر سکتی ہے، تمام قسم کے نقصانات سے بچ سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسان جو ہے وہ کتنے نقصانات میں پڑ جاتا ہے لا علمی کی وجہ سے، کتنے فوائد سے محروم رہتا ہے لا علمی کی وجہ سے۔ مثلا دنیاوی ترقی دیکھ لیں، ہزاروں سال انسان نہیں جانتا تھا، اب آ کر سائنس نے ترقی کی ہے اور کچھ معلومات نہیں ملی ہے، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ بہت ساری مزید تحقیقات باقی ہیں۔ تو اسی طرح روحانی حوالے سے بالخصوص انسان میں بہت زیادہ، انسان کی عقل میں جو ہے لا علمی تھی، بہت ساری چیزوں کو درک نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی کہے کہ عقل پر انحصار کرنا کافی تھا تو حقیقتاً یہ کہنا چاہتا ہے کہ تاریک رات میں سیاہ قسم کے اندھیروں میں ایک معمولی سے چراغ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں کہ جہاں ہر طرف سے دنیا کی رنگینیاں ہیں، انسان کے اندر مختلف خواہشات ہیں، ان میں صرف عقل پر اکتفا کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے تاریک رات کے اندھیرے میں انسان ایک چھوٹے سے چراغ پر اکتفا کرے۔ لہذا انسان بہت سارے فضائل و کمالات کو درک کرنے سے قاصر تھا، جس وجہ سے انبیاء کی ضرورت تھی۔ دوسرا اس وجہ سے بھی، یعنی یہ ایک سبب تھا، دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ جن فضائل اور کمالات کو، جن روحانی فضائل کو انسان کی عقل درک کر بھی سکتی تھی، ان میں بھی عقل ضرورت محسوس کرتی تھی کہ کوئی باہر سے بھی طاقت آئے جو اس کو ہیلپ دے، جو اس کو سپورٹ کرے، جو اس کا ہاتھ پکڑے، ورنہ یہ کمزور عقل خواہشات اور وساوس کے طوفان کے سامنے ٹھہرنے سے قاصر تھی۔ تو اس لیے بھی انبیاء کی ضرورت تھی کہ تاکہ یہ عقل ان کے سامنے مغلوب نہ ہو پائے، انبیاء آ کر اس عقل کا ہاتھ تھامے اور اس کو خواہشات اور وساوس سے محفوظ رکھیں۔ لہذا واضح ہو گیا کہ اولاً تو بہت ساری چیزیں انسان کی عقل درک نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو کمالات انسان کی عقل درک کر سکتی تھی ان میں بھی انبیاء کی ضرورت تھی تاکہ وہ آئیں اور انسان کی عقل کا ہاتھ تھامیں اور اس کو شہوات اور وساوس کے غلبے سے نکالیں اور اس کو وہاں لے جائیں جو انسان کی منزل تھی۔ اس وجہ سے خالق انسان نے انبیاء کے سلسلے کی ایک ضرورت محسوس کرتے ہوئے اول انسان سے، ابتدائے خلقت سے لے کر آخر تک انبیاء کا ایک سلسلہ جاری رکھا تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے سامنے عاجز ہو کر اپنی منزل مقصود کو کھو نہ دے۔ اگلا سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جو سلسلہ جاری کیا، انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء کے کیا کیا فرائض تھے، کیا کیا ڈیوٹیاں تھیں، کیا کیا ذمہ داریاں تھیں؟ تو اس حوالے سے ہم چند ایک فرائض کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو انبیاء کے اوپر اللہ نے لاگو کیے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ انبیاء کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینی ہے، لوگوں کو شرک جیسی لعنت سے، لوگوں کو دوسری طاقتوں کی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطانی طاقتوں، طاغوت سے اجتناب کرو۔ یہ ایک فریضہ تھا انبیاء کا۔ دوسرا فریضہ یہ تھا کہ رضائے پروردگار کی خاطر لوگوں کی تعلیم و تربیت کرتے رہیں، ہمیشہ اس میں کوشاں رہیں، چاہے اس کی خاطر جتنے بڑی سے بڑی مشکلات کا ان کو مقابلہ کرنا پڑے،
ہر اچھی خصلت کو فروغ دینے کے لیے کمر بستہ رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح تمہاری طرف تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو تم پر ہماری آیات یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں یعنی تمہاری نفسوں کو پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب یعنی قرآن مجید کی تعلیم اور حکمت یعنی اپنی سنت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو یہ بھی انبیاء کا فریضہ تھا اس طرح کی تعلیم اور تربیت کرنا۔ تیسرا فریضہ یہ تھا کہ وہ نیک لوگوں کو ہمیشہ جنت کی بشارت دیتے رہیں، برے لوگوں کو جہنم سے ڈراتے رہیں۔ ارشاد پروردگار ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ انہی فرائض میں سے چوتھا فریضہ یہ بھی تھا کہ معاشرے میں تمام قسم کے نسلی، علاقائی، لسانی امتیازات کا خاتمہ کریں۔ اس کے علاوہ جتنے اور امتیاز تھے صرف اور صرف ایک امتیاز کو ترویج دیں، اور وہ کون سا امتیاز؟ وہ تقوی کا امتیاز ہے۔ تقوی کی بنیاد پر لوگوں میں ترجیح دیں، ہر قسم کی ترجیحات کو ختم کر دیں، کسی زبان والے کو دوسری زبان والے پر، کسی رنگ والے کو دوسرے رنگ والے پر، کسی قوم کو دوسری قوم پر کوئی فضیلت نہ دیں اور اس کو ختم کر دیں۔ معاشرے کو ان تمام قسم کی ترجیحات سے پاک اور صاف کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہو، اور پھر تمہارے مختلف قومیں اور قبیلے بنائے اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ورنہ اس لیے نہیں کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے افضل ہے۔ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز احترام والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی رکھتا ہے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری ہی فضیلت اور ترجیح کی بنیاد ہے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ ہم آخری نبی کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے امتی ہیں، تو کیا یہ بھی واجب ہے کہ ہم پہلے انبیاء پر بھی ایمان رکھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، نبوت کے عقیدے میں یہ داخل ہے کہ تمام انبیاء جو اللہ نے بھیجے تھے ان پر ایمان رکھے، یعنی یہ کہ وہ سب حق پر تھے، لوگوں کی طرف اللہ نے انہیں نمائندہ بنا کر بھیجا تھا، ان میں سے کسی کا بھی انکار کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ان تمام انبیاء میں سے کسی کا انکار کرنا یعنی تمام انبیاء کا انکار کرنا ہے، یعنی حتی رسول اللہ کی نبوت کا بھی انکار کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان اقوام کو کہ جو اپنے نبی کو جھٹلاتے تھے، وہ تو ایک نبی کو جھٹلاتے تھے، لیکن قرآن مجید نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ کذبوا الرسل، کہ انہوں نے سب رسولوں کو جھٹلا دیا۔ یہ اسی وجہ سے تھا کہ ایک نبی کا جھٹلانا تمام انبیاء کے جھٹلانے کے مترادف تھا، چونکہ سب کے سب اللہ نے بھیجے ہیں۔ البتہ اتنا فرق ہے کہ جس شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے وہ صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے، اسی آخری نبی کی ہی اتباع ہم پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے انبیاء ان کی شریعتیں تھیں وہ اپنے اپنے زمانے کے ساتھ خاص تھیں، جو آخری نبی کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئیں۔ سوال نمبر 8 مہم سوال ہے نبوت کے باب میں کہ ایک نبی کن اوصاف کا مالک ہوتا ہے، کن اوصاف کا مالک ہونا ضروری ہے، چاہے ہم نے نہ پڑھا ہو اس کی تاریخ کو صحیح معنی میں۔ ہم نے نہیں پڑھا کہ مثلا جناب زکریا کی تاریخ کیا تھی، جناب ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کیا تھی، وہ کیسے تھے،
لیکن کون کون سی اوصاف ہیں کہ چاہے ہم نے وہ نہ بھی پڑھی ہوں ایک نبی کے بارے میں، تب بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ ان اوصاف کا مالک تھا۔ تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضروری ہے، اس سوال کا جواب عرض کر رہا ہوں، ضروری ہے کہ ہم عقیدہ رکھیں کہ ایک نبی جس کو اللہ اختیار کرتا ہے وہ تمام فضائل و کمالات کا مالک ہو، یعنی عقل مند ہو، ذہین ہو، قوت ارادہ اور عزم رکھتا ہو، شجاع اور بہادر ہو، سخی ہو، غیرت مند ہو، رحم دل ہو، متواضع ہو، وغیرہ وغیرہ۔ جتنی انسانی اچھی صفات ہیں وہ ان کا مالک ہے، اور ہر وہ صفت جو عیب ہے اس سے وہ پاک ہے، چاہے وہ جسمانی عیوب ہوں جیسے جزام کی مرض ہے، برس کی مرض ہے، یا وہ اخلاقی عیوب ہوں ان سے بھی وہ پاک ہے۔ بغض نہیں رکھتا ہے، کینہ نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بخل نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، اس میں بزدل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی روحانی جو ہے وہ امراض ہیں ان سے وہ پاک ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا حسب نسب پاک ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اس طرح سے ہمارا عقیدہ رکھنا ضروری ہے؟ چونکہ اللہ نے انبیاء کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ یہ مقصد کہ لوگ ان سے رہنمائی لے، یہ تب حاصل ہو سکتا تھا جب لوگ ہر اعتبار سے نبی سے محبت کرتے ہوں، اس کی اطاعت کے لیے آمادہ ہوں۔ لہذا اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہونا کہ جو لوگوں کو اس سے دور کرے، یہ تو اس غرض کے منافی ہے جس غرض کی خاطر نبی کو بھیجا گیا۔ تو اللہ کیسے ایسا کام کر سکتا ہے جو اس کی غرض کے منافی ہو؟ تو غرض تھی لوگوں کی اطاعت اور اس کی نبی کی پیروی کرنا۔ یہ تب حاصل ہو سکتا تھا جب نبی ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، جسم میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جو ان کی نفرت کا موجب بنے، روحانی بھی کوئی اس کے اندر ایسی خرابی نہ ہو جو اس کو لوگوں سے دور کرے، حسب و نسب میں بھی کوئی ایسی کمی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ تمام صفات میں سب لوگوں سے افضل ہو، کوئی اس سے زیادہ اپنی اس کی امت میں اس سے افضل نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی افضل پایا گیا تو ضروری تھا کہ اللہ اس کو نبی بناتا، کیونکہ کسی مفضول کو آقا اور رہبر بنانا کسی افضل پر یہ کبھی ہے، یہ برا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پس آپ رحمت خدا سے ان کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ تند مزاج ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ سے دور ہو جاتے۔ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کو نبی سے دور کرے، ہر ایسے عیب اور نقص سے نبی پاک ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شیعہ اثنا عشریہ امامیہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء معصوم تھے، ہر قسم کے گناہ اور لغزش سے وہ پاک تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے جو ہم نے عرض کی کہ اگر وہ معصیت اور گناہ ان سے سرزد ہوتا تو ایک تو لوگوں کے دلوں سے محبت ختم ہو جاتی کہ یہ لوگ بھی ظلم کرتے ہیں، اعاذ باللہ، یہ لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک تو محبت ختم ہو جاتی، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ نبی کے بھیجنے کی غرض و غایت حاصل نہ ہوتی، کیونکہ جو کام بھی پھر نبی کرتا لوگوں کو شک ہو جاتا، ان کا اعتماد ختم ہو جاتا، ان کا وقار برقرار نہ رہتا کہ یہ بھی ہماری طرح گناہ کرتے ہیں، اور پھر ہر کام میں شک ہوتا کہ پتہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے یا یہ نبی اعاذ باللہ گناہ کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہے، یہ بات یا یہ کام حق ہے جو کر رہا ہے یا یہ باطل ہے۔ جب وہ بھی گناہ کر سکتا ہے تو پھر ہر کام میں یہ شک ہو جاتا، اس سے اعتماد اٹھ جاتا، اس سے محبتیں ختم ہو جاتی۔ لہذا ضروری ہے کہ نبی معصوم ہو، ورنہ
نبی کے جو بھیجنے کا ہدف ہے وہ حاصل نہ ہو سکتا۔ یہ 8واں سوال تھا۔ 9واں سوال جو ہے وہ ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ کیا ہے؟ کہ اگر نبی معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجبور کیا گیا ہے اس کو کہ وہ صرف اچھے کام کرے اور برے کام وہ نہ کرے۔ تو کیا معصوم ہونے کا یہی معنی ہے کہ اس کو قدرت نہیں ہے کسی برے کام پر؟ تو پھر اس کی فضیلت کیا رہی؟ جبکہ ہم کہتے ہیں انبیاء افضل ہیں، ائمہ افضل ہیں، تو پھر کیا فضیلت رہی جب مجبور ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عصمت کا معنی معصوم ہونا یعنی گناہ نہ کرنا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی مجبور ہے۔ عصمت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اسے ایسا پاک اور طیب طاہر نفس دیتا ہے کہ جو ہر قسم کے اس گناہ، چھوٹے یا بڑے گناہ سے اس کو روکتا ہے، اور ہر اللہ کے حکم کو باخوشی وہ انجام دیتا ہے۔ ایسے ارواح پاک ہیں، نفوس طیب ہیں کہ وہ جان بوجھ کر بھی یعنی قدرت رکھتے ہوئے بھی برائی نہیں کرتا ہے، اپنا ارادے اور اختیار رکھتے ہوئے بھی، مجبور نہیں ہے، ارادہ اور اختیار رکھتے ہوئے بھی گناہ نہیں کرتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی قباحت، برائی اس کے سامنے اتنی واضح ہے جس وجہ سے وہ نہیں کرتا۔ اللہ کی اطاعت اس کی نگاہ میں اتنی اہم ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے حکم کی بھی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ اس کو اگر آپ مثال سے سمجھیں کہ یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے، تو آپ نے اندر دیکھیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن کبھی نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی کریں گے۔ مثال دوں، ہم میں سے کوئی آدمی بھی کپڑے اتار کر روڈ پر نہیں آئے گا، حالانکہ وہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، لیکن نہیں کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کام کی قباحت اور برائی اس کے سامنے اتنی عیاں ہے کہ وہ کبھی نہیں کرے گا۔ تو یہیں سے سمجھیں کہ معصوم کے نزدیک ہر گناہ، چھوٹا سے چھوٹے گناہ کی بھی برائی اتنی اس کی نگاہ میں روشن ہے، چونکہ اللہ نے اس کو ایسی تعلیم دی ہے، ایسے اس کو پاک نفس دیا ہے، جس وجہ سے وہ ارادہ اور اختیار رکھتے ہوئے بھی کوئی گناہ انجام نہیں دیتا ہے۔ لہذا معصوم اپنے ارادے اور اختیار سے معصوم ہوتا ہے، وہ اس عصمت میں مجبور نہیں ہے تاکہ کہا جائے کہ اس کی پھر فضیلت کیسے ثابت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے آج کے درس کا آخری سوال اور جواب تھا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بھی نبوت کے متعلق ہی چند ایک سوال ہیں جن کے ہم جواب دیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔